لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ صدر محترم، ناظم اجلاس اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے آپ تمام حضرات، آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم سورہ علق کی مشہور معروف 5 آیتوں کی تلاوت کی ہے، بعدہ ایک حدیث نبوی پڑھی ہے۔ ان نصوص کے حوالے سے آج کے اس پروگرام کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمارے قصبہ، شہر، گاؤں کے اندر جو مدارس اور مکاتب چل رہے ہیں، ان کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ یہ مکاتب اور مدارس جس کے لیے انسان کوشش کر رہا ہے کہ یہ زندہ رہیں، آباد رہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مذہب اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور امت محمدیہ وہ واحد امت ہے جس کا آغاز درس و تدریس اور تعلیم و تعلم سے ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر جو سب سے پہلی آیت کریمہ نازل کی اور جو آغاز کیا وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی امت محمدیہ کا آغاز تعلیم سے، پڑھنے سے، درس و تدریس سے اور لفظ اقرأ کے ذریعے سے شروع کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبوی کے اندر فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بھئی یہاں مسلم کا جو لفظ ذکر ہے، مسلمہ کا لفظ نہیں ذکر ہے، اسی لیے جو ترجمہ میں نے کیا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بعض حضرات حدیث پڑھتے وقت طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کا لفظ ذکر کر دیتے ہیں۔ حدیث نبوی کے اندر مسلمہ کا لفظ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جو بھی احکام ہیں ہم مردوں کے لیے، وہی احکام عورتوں کے لیے ہیں۔ البتہ عورتوں کے بعض احکام و مسائل مخصوص ہیں، ان سے ہم اور آپ الگ تھلگ ہیں۔ لہذا آپ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، وہاں مخاطب مرد حضرات ہیں۔
لیکن مخاطب مرد حضرات کے ہوتے ہوئے وہاں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، کیونکہ جس طرح سے مرد کو نماز پڑھنی ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی نماز پڑھنی ہے۔ اسی لیے حدیث نبوی کے اندر فرمایا گیا کہ بھئی ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہم اور آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی تعلیم اتنی ضروری چیز ہے کہ یقیناً مذہب اسلام اور تعلیم یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، جزو لا ينفک ہیں، کہ جہاں بھی مذہب اسلام رہے گا وہاں تعلیم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم مقصد اور ہدف کی تکمیل کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر دار ارقم کو یہ تعلیمی اور تربیتی گاہ بنایا تھا۔ اور جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسجد نبوی جس کے اندر جہاں عبادت ہوتی تھی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی درسگاہ کی بھی بنیاد ڈالی جو ہم اور آپ صفہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے اندر پڑھنے والے تعلیم حاصل کرنے والے وہ صحابہ کرام تھے، اور ان کے جو استاد تھے وہ استاد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صحابہ کرام کو صفہ کے اندر تعلیم دیتے تھے، اور اسی طرح سے ہم اور آپ دیکھتے جائیں تو اس دور حاضر کے اندر بھی جتنے بھی مدارس، جامعات، معاہد، کلیات وجود میں ہیں وہ اسی شجرے طوبہ کی شاخیں ہیں اور اسی سلسلۃ الذہب کی کڑیاں ہیں جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے مدارس و مکاتب سامنے موجود ہیں اور جس کے اندر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ یہ بھی سمجھتے چلیں کہ یقیناً اسلامی مدارس یہ اسلام کے دینی مضبوط قلعے ہیں، اور ہر قوم کی یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ یہ اسلامی مدارس مسلمان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اگر مدارس زندہ ہیں تو یقیناً قوم زندہ ہے، اگر مدارس حج کولے کھا رہی ہے، اگر جامعات اور مدارس و مکاتب ہر طریقے سے حج کولے کھا رہے ہیں تو یقیناً قوم کو بھی اپنی زندگی کے دن گننے اور شمار کرنا چاہیے کہ ہماری بھی زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ اسی طرح سے اسلامی مدارس یہ اسلامی تہذیب، تمدن، اسلامی حضارت و ثقافت کے تحفظ کی ضمانت ہیں، اسلامی تشخصات اور دینی شاعر کے تحفظ کے آہنی قلعے ہیں۔ اور ہم اور آپ یہ جان لیں کہ یہ مدارس اسلامیہ، مکاتب اسلامیہ مسلمانوں کا دین سے رشتہ برقرار رہنا یہ انہی مدارس کی مرہون منت ہے۔ اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ یہ مدارس و مکاتب اسلام کے پاور ہاؤس ہیں اور اسلام کی سرحدوں کے فکری سرحدوں کے محافظ ہیں تو یقیناً کوئی بات مبالغہ نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ اسی طرح سے اور بھی دیکھتے چلیں کہ بھائی مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں بھائی کیا تعلیم دی جاتی ہے، اس کی اہمیت اور ضرورت کیوں ہے؟ اس ناطے سے ضرورت ہے کہ یقیناً مدارس اسلامیہ میں عقیدہ توحید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ دنیا کے اندر چاہے جتنی بھی عبادتیں کر ڈالیں
اور چاہے جیسی بھی عبادتیں کر ڈالیں، اگر ہمارے اور آپ کے یہاں عقیدہ توحید نہیں، کتاب و سنت پر میرا ہم لوگوں کا عمل نہیں، تو یقین جانیے ان نیکیوں سے کوئی بھی فائدہ نہیں ملنا ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید ضروری ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر اگر ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو ہم اور آپ چل نہیں سکتے ہیں، ہم اور آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، ہم اور آپ لیٹ نہیں سکتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی یہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا جو جسم ہے، اس جسم کے اندر روح ہے، اگر روح جسم سے الگ ہو جائے اور جسم سے روح پرواز کر جائے تو اس جسم کی کوئی بھی حیثیت، کوئی بھی مقام و مرتبہ نہیں۔ ہم اور آپ اپنے گھروں سے ہی اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہماری اولاد ہم سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اگر اسی جسم سے روح پرواز کر جائے تو یقیناً ایک دن نہیں تو دوسرے دن اس کو دفن ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ مدارس اسلامیہ کی یہ اہمیت ہے۔ اور عقیدہ توحید کی جب تعلیم دی جاتی ہے تو جب عقیدہ توحید ہمارا اور آپ کا مضبوط رہے گا تو یقیناً ہم ہر طریقے سے کامیاب و کامران رہیں گے۔ ہمیں اس زمانے کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب شاہ فیصل رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے سچے ہمدرد بھی خواہ موحد خدا ترس توحید پرست قسم کے انسان تھے، جب سن 1974 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی تھی، شاہ فیصل پاکستان پہنچے اور پہنچنے کے بعد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ بھائی ایک مزار ہے اور مزار پر چلیں، ہم اور آپ کچھ سلام پڑھ کر کے چلے آئیں۔ تو شاہ فیصل نے کیا جواب دیا تھا؟ کیونکہ وہ عقیدہ توحید کی تعلیم سے معمور اور مملو تھے، عقیدہ توحید کی تعلیم کو جانتے تھے کہ یقیناً توحید کے اندر یہ ہر طرح کی طاقت ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ سن لیں، اگر مذہب اسلام کے اندر مزار پر جانا جائز ہوتا، مزار پر چادر چڑھانا جائز ہوتا تو ہمارے مدینہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے، اور ہم اس روضہ مبارک کو سونے کی تعمیر کر دیتے، اور سونے کی تعمیر کرنے کے بعد ہم ہر طریقے سے چادر چڑھایا کرتے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام ہے یہ جانا اور یہ چادر چڑھانا شرعی اعتبار سے ناجائز ہے تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہی کی تعلیم تھی کہ جس کے ناطے سے انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو مذہب یہ مدارس اسلامیہ کے اندر عقیدہ توحید کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یقیناً جس شخص نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کر لیا اور ہر طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کی تو یقیناً وہ شخص کامیاب رہے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث موجود ہے، اور بارہا علماء کرام نے اس روایت کو پیش بھی کیا ہوگا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھلائے۔ گرچہ معاشرہ میں لوگ ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہر طریقے سے کوئی درجہ اور مقام نہیں دیتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ
کہ دنیاوی زندگی کے اندر اگر کسی بھی چیز کی اہمیت حاصل ہے تو وہ قرآن کی تعلیم، اور تعلیم اگر ہمارے اور آپ کے پاس ہے تو یقیناً مرنے کے بعد بھی ہم اور آپ زندہ مانے جائیں گے۔ جیسا کہ عربی شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ اخو العلم حی خالد بعد موتہ واوصالہ تحت التراب رمیم، کہ صاحب علم مرنے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے، گرچہ اس کے جسم کے اعضاء مٹی کے نیچے بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ کسی کی مثال نہ دیتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ کی مثال آپ سمجھ لیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کی تصنیف کی، صبح تا قیامت کی تا صبح قیامت یہ صحیح بخاری جب تک موجود رہے گی، امام بخاری رحمہ اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان زندہ رہیں گے۔ 256 میں ان کا انتقال ہو گیا اور 1446 چل رہا ہے، اس کے باوجود وہ علم کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اس لیے یہ مدارس و مکاتب ہمارے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ یہ مدارس و مکاتب کی مثال نرسری سے دی جاتی ہے، کہ جیسے آپ لوگ درخت لگانے کے لیے نرسری کے اندر جاتے ہیں اور درخت خرید کر کے اور آپ اپنے کھیتوں کے اندر باغ کے اندر لگاتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پودوں کو پہلے لگایا جاتا ہے، اور جب ان پودوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہے تو جڑوں کے مضبوط ہو جانے کے بعد ان پودوں کو دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہی مثال ہمارے ننھے منھے بچوں کی ہے کہ جب بچپنے کے اندر اپنے بچوں کی جڑوں کو، اپنے بچوں کے عقیدے کو جب ہم مضبوط کر دیں تو مضبوط کرنے کے بعد آپ ان کو دوسری جگہ منتقل کر دیجئے، یقین جانیے کہ زندگی کے اندر کبھی بھی عقیدے سے وہ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ ہی کی مرہون منت ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں، جیسا کہ ہماری حکومت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، یقین جانیے مدارس اسلامیہ کے اندر دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شفیق رحیم مہربان تھے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ ہوتا تھا، پیچھے سے بچوں کی رونے کی آواز سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تخفیف کر دیا کرتے تھے۔ یہ رحمت و شفقت کی بنیاد پر آپ اسی طرح سے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور واٹس ایپ وغیرہ پر دیکھا بھی ہوگا کہ ایک مسلمان جا رہا تھا اور ایک کنبہ اور قبیلے جو 7 افراد پر مشتمل ڈوبے جا رہے تھے، اے نجات دینے والا جو بھی سبب بنا ایک مسلمان مرد مجاہد تھا، اس نے ان لوگوں کو نکال کر کے ان لوگوں کی جان بچائی۔ تو مسلمانوں کے یہاں جتنی انسانیت پائی جاتی ہے یقیناً وہ دوسروں کے یہاں انسانیت نہیں پائی جاتی ہے، اور جہاں انسانیت پائی جائے گی وہاں قطعی طور پر دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ انسانوں کو چھوڑ دیں، آپ چرند پرند کے تعلق سے اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، ایک صحابی رسول نے
ایک چڑیا کے بچوں کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے آئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر آیا اور اپنے بچوں کو نہیں پایا تو وہ پر پھڑپھڑانے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ جو بھی صحابی رسول اٹھا لے کر کے آیا ہے وہ جائے اور چڑیے کے بچوں کو پہنچا دے، جس سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدارس اسلامیہ دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ آپ بخاری کی روایت کو بھی سامنے رکھیں کہ ایک زانیہ بدکار عورت جو ایک کنویں سے گزری اور ایک کتا شدت پیاس کی وجہ سے ہانف رہا تھا اور تشنگی بجھانے کے لیے وہ پریشان تھا، وہ عورت کنویں کے اندر اتری اور اترنے کے بعد اپنے موزے کے اندر پانی بھر کر کے لائی اور کتے کو پانی پلا دیا۔ وہ کتا جو ہمارے اور آپ کے برتنوں کے اندر چاٹ لے تو 7 دفعہ پانی سے اور 1 دفعہ مٹی سے دھلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب اس نے پانی پلا دیا، وہ زانیہ فاحشہ قسم کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بخش دیا۔ اور اسی طریقے سے وہ عورت کہ جس نے بلی کو روکے رکھا اور کھانا پینا نہیں دیا یہاں تک کہ بلی مر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت بلی کے مر جانے کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے تو مدرسوں کے اندر اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے کہ باہم رفقت و شفقت سے، باہم شفقت سے، مہربانی رحمت کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اس لیے مدارس اسلامیہ کی یہ ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اگر دیکھیں تو یقیناً مدارس کے اندر صلح و آشتی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں بالخصوص سن 6 ہجری کے بعد، تو سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کا موقع آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے گویا کی تھوڑا نرم پہلو اختیار کرتے ہوئے آپ نے صلح اختیار کر لی تھی اور ہر طریقے سے آپ راضی ہو گئے۔ تو مذہب اسلام جنگ و جدال کے مخالف ہے، وہ امن و آشتی کو فروغ دیتا ہے اور امن کو فروغ دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بھی بیان کی ہے اور قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے کہ بھئی اگر جنگ و جدال کی بات آ جائے تو آپ صلح صفائی کر لیں، مصالحت کر لیں۔ تو مدارس اسلامیہ صلح و آشتی، امن و آشتی کی یہ تعلیم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ سمجھیں کہ مدارس اسلامیہ کے اندر آزادی کی نعمت سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا ملک یہ ہندوستان ملک یقیناً غلامی کی زنجیروں کے اندر بندھا ہوا تھا اور انگریزوں کا قبضہ تھا۔ میں یقیناً اس بات کو کھلا کہہ سکتا ہوں، گرچہ ہماری حکومت اس کے مخالف ہے، کہ یقین جانیے اگر اس ہندوستان کے اندر اگر کوئی مسلمان کا بچہ نہ ہوتا تو یہ مسلمان آزاد نہ ہوتا اور ابھی تک غلامی کی زنجیر میں سب جکڑے رہتے۔ لیکن یہ مسلمان ہی یہ واحد ایسے انسان تھے کہ جنہوں نے آزادی کا نعرہ بلند کیا، انقلاب کا نعرہ بلند کیا اور انہوں نے جانی مالی قربانی ہر طریقے سے پیش کی۔ اگر علماء کرام کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو صادق پور پٹنہ کے علماء کرام کو اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں
تحریک شہیدین دیکھیں، تحریک آزادی کے اندر علماء کرام کی بے مثال قربانیوں کو جو ذکر کیا گیا ہے، آپ ان کو اٹھا کر کے دیکھیں تو یقیناً وہ علماء کرام انہی مدارس اور مکاتب سے تعلیم حاصل کی تھی، کسی کالج و یونیورسٹی سے تعلیم نہیں حاصل کی تھی، اور اسی مدارس کے ذریعے سے انہیں آزادی کی نعمت دلائی تھی۔ اسی لیے ہم اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ مہاتما گاندھی جو خطاب پڑھا ہے یہ علماء کرام نے ہی خطاب دیا ہے، اور ہر طریقے سے انہوں نے یہ بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مدارس اسلامیہ سے اسلامی اسکالر اور حاملین علوم شریعت نکلتے ہیں۔ بہت سارے ایسے علماء یا مصنفین مدارس اسلامیہ سے نکلتے ہیں کہ جو باطل مذاہب کا یا غلط باتوں کا دندانے شکن جواب دیتے ہیں، مسکت جواب دیتے ہیں، اور یہ مدارس اسلامیہ ہی کی مرہون منت ہے۔ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ ایک آریہ نے جب مذہب اسلام پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام تراشی کی تھی اور غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے رنگیلا رسول ایک کتاب لکھی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ سب مل کر کے دعا کریں کہ سرخیل جماعت علامہ ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی جن کو شیر پنجاب کے نام سے جانا جاتا تھا، انہوں نے مدارس اسلامیہ ہی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ جب انہوں نے مقدس رسول رنگیلا رسول کے جواب میں لکھا تو دشمنان اسلام کے سب میں ماتم بچ گئی، اور وہ ماتم کرنے لگے کہ یقیناً اس شخص نے ایسا دندانے شکن اور مسکت جواب دیا کہ آج تک کسی آریہ کی جانب سے کوئی بھی تحریر آج تک نہیں آ سکی ہے۔ تو یہ مدارس اسلامیہ ہی کا دین ہے کہ مدارس اسلامیہ ہی سے یہ اسلامی اسکالر اور حاملین علوم شریعت نکلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو مدارس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ دینی مدارس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگتا ہے کہ مدارس اسلامیہ ملک سے وفاداری اور حب الوطنی کی تعلیم دیتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر مدارس سے ہم اور آپ مربوط نہ رہے، مدارس سے ہمارا اور آپ کا رشتہ برقرار نہ رہا، مدارس کے قریب نہ رہے، تو یقین جانیے ہمارا اور آپ کا حال وہی حال ہوگا کہ جو اندلس کے اندر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، اور 800 سال حکومت کرنے کے باوجود آج بھی غرناطہ و کرتبہ وغیرہ کے اندر کھنڈرات الحمرہ کے نشانات یہی سب نظر آتے ہیں، لیکن اسلامی تہذیب اسلامی تمدن کے کہیں بھی آثار اور نقش قطعی نقوش نہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اگر اسی طرح سے ہندوستان کے اندر بھی اگر مدارس اسلامیہ کا بقا موجود نہ رہا، ان کا وجود باقی نہ رہا، تو یقین جانیے آگرہ کے اندر تاج محل، دلی کے اندر لال قلعہ یا قطب مینار کے علاوہ ہمارے مذہب اسلام کے کوئی بھی نشانات باقی نہیں رہ جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ مدارس اور مکاتب اسلامیہ کو مضبوط کریں۔ میں عصری تعلیم کا منکر نہیں ہوں، عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ہمارا اور آپ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم دلائیں،
قرآن کی تعلیم سے مالا مال کریں، پھر اس کے بعد عقیدے کی تعلیم دیتے ہوئے پھر جب بچہ بڑا ہو جائے پھر اس کے بعد آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیے، وکیل بنائیے، انجینئر بنائیے، سارے علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا مجاز ہے، اور مذہب اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر ایسے لوگوں کی ضرورت بھی ہے، لیکن شروع میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کو مدارس اسلامیہ کے اندر بھیج کر کے ان کو قرآن کی تعلیم سے مالا مال کریں۔ ہمیں یہ کہنا بجا ہوگا کہ اگر ہم مدارس سے محروم ہو گئے تو اندلس کی طرح ہو جائیں گے ہم، اور آپ یہ سمجھیں جہاں اسلام ہوگا وہاں سلامتی ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں امن ہوگا۔ اس لیے ہم اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مدارس اسلامیہ مکاتب دینیہ کی جال پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے اور ہم لوگوں کو ان سے رشتہ برقرار رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔